أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعمة ابتداها وسبوغي لأن نسداها وتمام منن نولاها جمعا العصاي عددها ونا عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين والسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشافر قاسم توبة وصقر الأنزع البتين الأشرف المكين الأزجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين من هو السيد الوصيين وعلم الراشدين ومولى الموحدين وقبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاسطين وقاتل المارقين الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين مظهر الدين يعصب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأول العابدين الأزهد الزاهدين الأمير المؤمنين أسد الجبار مشية القهار صاحب الذوالفقار أخي النبي الأبرار أبو الآل أطهار قسيم جنة والنار رئيس البدر والحنين فارس بدر والحنين الصاحب السيفين الصلاة القبلتين أبو الحسن والحسين الزوجته مليكة الكونين إمام الثقلين إمام المجتبى غاية المرتضى عروة الوثقى من هو بمنزلة رسولي هارون من موسى إمام الحق سيد الخلق بعد رسولي حق ومن عنده علم الكتاب وفصل الخطاب وإمامه والشافعي إلى يوم الحساب صاحب المعجزات منكس الرياض محل المشكلات عالم القابل ومن خادمه جبرائيل ومن هو في التوراة والإنجيل الهاشمي مكي مدني حجازي طالبي تاكي ناكيح وافيع بديع زكي عالي ولي الله السيد الرضي الإمام الوصي الحاكم من السلجلي المدفون بالغري في بني غالب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاكب والهزبر السالب ونقطة الدائرة المتائب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب
الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا و مولا الثقلین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اما بعد قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مومنین، کل کی بات سے بالکل متصل ہوتے ہوئے کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے، تو تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے آگے چلیں گے، لیکن بات کو انشاءاللہ کسی نہ کسی حد تک پہنچانا ہے. یہ بات تمام نہیں ہوگی، اس کی جو انتہا ہے وہ پریشانی ہے. یعنی کہ اگر میں نے بات مکمل کر دی تو آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے، پریشان نہیں ہوئے تو علی کا حق ادا نہیں ہوا. میں نے اس حدیث کا انتخاب اسی لیے کیا تھا، شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ کئی کتب میں موجود ہے، ہماری پرانی کتابوں میں. الکافی سے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو درگزر کر دیا. اور افسوس اس وقت ہوا جب میں نے دیکھا نوجوان شیعہ یوٹیوب پہ بیٹھ کر جو ہیں اس حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیونکہ سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ جو روش قائم ہوگی ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دو، جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کا مذاق اڑاؤ. تو یہ تو سلمان سے پوچھو کہ درس درجے پہ جو پہنچا ہے ایمان کے، کیا علی کو سمجھ کے پہنچا ہے یا مان کے پہنچا ہے؟ کہا تھا مولا میں مانتا ہوں جانتا نہیں ہوں، جو جان میں آ جائے وہ علی نہیں. توحید سے مقابلہ نہیں کرتے ہیں، نہ ہم نصیری ہیں نہ غلو کرتے ہیں. غلو تو جب ہو جب حد معلوم ہو تو حد سے آگے بڑھیں گے. ہمیں ابھی تک حد ملی نہیں ہے، حد مل جائے گی اس دن غلو کا امکان ہو جائے گا. اس سے پہلے فتویٰ مت لگانا. حد مل گئی اس کے بعد ہی تو آگے بڑھیں گے. ہمیں تو ابھی تک ابتدا نہیں ملی، آپ انتہا کی باتیں کر رہے ہیں. عجیب روش قائم ہو گئی ہے. جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دو. جو سمجھ میں نہ آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا. پھر اللہ کا بھی انکار کرو. یعنی کہ ضروری ہے سمجھنا کہ جب 14 سمجھ میں نہیں آتے تو وہ کیسا ہوگا جس کو علی سجدہ کر رہا ہے. ایک کانسیپٹ نوجوانوں تک پہنچانا ضروری ہے. اس لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا. اور یہ آیت الکرسی میں اللہ اکبر عجیب آیت ہے. کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر جو آیتیں اتری ان کا ایک وزن ہوتا تھا، ان کی ایک عظمت ہوتی تھی. یہ بیان کیجئے سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی تھی جس کا وزن سب سے زیادہ تھا؟ کہا آیت الکرسی. اور عجیب آیت ہے. اللہ پہلے لفظ میں ہی دہریوں کی نفی کر دی. اللہ کہہ کے آپ نے ایتھیزم کو نگیٹ کر دیا صرف ایک جملے میں. اللہ لا الہ الا ہو یہ کہہ کے آپ نے جو ڈویلٹی کا کانسیپٹ تھا نا اس کو ختم کر دیا. یہ جو ڈویلٹی ہوتی ہے کہ ایک گڈ گاڈ ہے ایک بیڈ گاڈ ہے، دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، گڈ وولف بیڈ وولف، گڈ اسپرٹ ایول اسپرٹ، ختم کر دیا. اللہ لا الہ الا ہو الحی. حی کہہ کے آپ نے جو ہے نا یہ جو عیسائیت کا کانسیپٹ ہے کہ عیسیٰ خدا بھی ہے مر بھی جاتا ہے، بتا دیا نہیں، وہ حی ہے. اللہ اکبر. کہا کہ القیوم. قیوم جو ہے نا آپ نے تبعین کو نگیٹ کر دیا، جو انسیڈنٹلسٹ ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس یہ ایویں ہی بن گئی، یہ ایسے ہی بن گئی، یہ اتفاق سے پوری کائنات بن گئی. کہا نہیں، القیوم کوئی ہے جو قائم کیے ہوئے اور جو قائم کیے ہوئے وہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل کو حجت القائم کہتے ہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم. یہ کہہ کے یہودیت کا انکار کر دیا، نفی کر دی. جو کہتے ہیں کہ عزیر خدا بھی ہے اور سوتا بھی ہے، کہا نہیں وہ نہیں سوتا ہے. آئے ہائے. شاید اس لیے میرے مولا نے کہا
کہ نصیری کو بہانہ نہ مل جائے، کم از کم ایک رات تو سو کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے کسی اور سونا بھی کیا سونا تھا، اللہ نے قرآن میں شامل کر دیا، قرآن میں شامل کر دیا کہ کچھ ہیں جو رات کو سو کے اپنے نفس بیچ کر میری مرضی خرید لیتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے سماوات اور ارض۔ یہاں پہ مفوضہ کا انکار کر دیا، نگیٹ کر دیا، ڈیفائی کر دیا۔ مفوضہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو خلق کر کر ہمارے حوالے کر دیا، اب ہم جو مرضی چاہے کریں۔ کہا نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو بھی آسمان میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، وہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ ایسے نہیں تمہارے حوالے کر دیا ہے، جو مرضی بیٹھ جائے، جو مرضی خلافت اختیار کر لے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ہی بناؤں گا، میں ہی بناؤں گا۔ وہ جو کہتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں، وہ جو کہتا ہے کہ ہم موت و حیات دیتے ہیں، وہ جو کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہم اٹھائیں گے محشر کے دن، خلافت کے لیے کبھی نحنو نہیں کہا۔ قرآن میں نحنو پلوریلٹی کے لیے آتا ہے، انی سنگل پرپس کے لیے کہا نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، صرف میں بناؤں گا، کسی کو اختیار نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک اس کی اجازت نہ ہو۔ یہاں پہ جتنے شفاعت کا انکار کرتے ہیں، اب بتاؤ اللہ نے کہا کیوں؟ بتاؤ کہا کیوں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو شفاعت کرے گا۔ تفسیر القمی میں پوچھنے والے نے پوچھ لیا امام سے، امام نے کہا نحن اولئک الشافعون، ہم ہی ہیں جو شفاعت کریں گے۔ یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہم جانتے ہیں ان کے آگے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے، کیا کر کے آ رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ جبریت کا انکار کر دیا، ڈیفائی کر دیا، جو یہ کہتے ہیں کہ بس یہ جو ہے اللہ ہی کرواتا ہے، جو بھی گناہ ہو گیا اللہ نے کروایا، جو بھی اچھا ہو گیا اللہ نے کروایا۔ اگر اللہ نے کروایا ہے تو پھر لکھ کیوں رہا ہے کہ یہ کیا اس نے، یہ کیا اس نے؟ عجیب بات ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی باس ہے کسی کا، امپلائی آیا، باس ہر کام کروا رہا ہے اس سے اور لکھتا بھی جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، بھائی تم ہی تو کروا رہے ہو، تمہارے کہنے پہ ہی تو کر رہا ہوں، تو تم حساب کتاب کس چیز کا لے رہے ہو؟ من ذا الذی یشفع، اس کے بعد کہا دیکھیں یہ جو پوری بات ہے نفی ہوئی ہے، یہ سب علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ علیہ الرحمہ کی گفتگو تھی۔ بس میں نے کہا تھوڑا سا یہاں سے شروع کرتا ہوں، بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، دیکھیں وسیع کرسی السماوات والارض، کہ وسیع ہے کرسی اس کی سماوات اور ارض پر۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی کرسی کو کہ محل سے وسیع ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے کوئی کرسی ہو جو محل سے وسیع ہو؟ پرائم منسٹر کی چیئر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے بڑی ہے، بادشاہ کی کرسی تخت جو ہے وہ محل سے بڑا ہے۔ یہ کون سی کرسی ہے جو وسیع ہے سماوات اور ارض سے؟ تو جو بات کل ہم کر رہے تھے وہ یہی تو کر رہے تھے۔ میں نے ٹائمر اپنا آن کر دیا ہے، میں نے 1 گھنٹے کا ٹائم لگایا ہے، گھڑی چھپا دی گئی ہے مجھ سے، تو بس میں بالکل جو ہے نا تیزی سے آگے بڑھتا جاؤں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور دیکھیے کہا ہم کل یہ بات کر رہے تھے کہ یہ زمین کہاں ہے، یہ آسمان کہاں ہے۔ یہاں تک اب تک تو میں اس غلط فہمی میں تھا کہ یہ جو زمین ہے وہ یہی ہے جس پہ میں چل رہا ہوں، کہ اس ارض کو خلق کیا۔ لیکن پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کیا مریخ کی زمین نہیں ہے، کیا چاند کی زمین نہیں ہے، کیا فلانے پلانٹ کی زمین نہیں ہے؟ یہ جو دوربین سے ہم 94 بلین لائٹ ایئرز کی یونیورس دیکھ رہے ہیں، کیا یہ زمین ہے؟ زمین ہے کہاں؟ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، یہ ہے کہاں؟ کس جگہ پر ہے کہ ہم کہیں کہ دوسری زمین؟ اچھا کل جو حدیث بیان ہوئی تھی الکافی کی، اس میں یہ روایت بیان ہوئی تھی، پوچھنے والی نے پوچھا تھا، خوشبو بیچنے آئی تھی مدینے میں، رسول کے گھر پہنچی، زینب نام تھا ان کا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وسیع کرسی السماوات والارض کی تشریح کر دیجئے، میں جاننا چاہتی ہوں یہ سماوات اور ارض کیا ہے۔ تو اس وقت
آپ نے فرمایا تھا کہ جو پہلی زمین ہے اور دوسری زمین ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. پہلی زمین انگوٹھی ہے, دوسری زمین صحرا ہے. اور میرے ساتھ آئیے, سہارا ڈیزرٹ میں کھڑے ہو جائیے اور اس انگوٹھی کو وہاں پہ رکھ دیجئے. اب آپ پورے سہارا کو دیکھیے اور آپ اس انگوٹھی کو دیکھیے. اب آپ مجھے بتائیے دوسری زمین کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا کہ ایک ایوریج رنگ کا جو ایریا ہے 255 ملی میٹر سکوئرڈ ہے. 255 ملی میٹر سکوئرڈ, یعنی کہ 10 ملی میٹر 1 سینٹی میٹر میں ہوتے ہیں. آپ بہت عرصے سے انچز میں چل رہے ہیں تو شاید میٹرک کا بھول گئے ہوں, لیکن یہ ملی میٹر یہ اتنا ملی میٹر, بالکل جو 2 لکیریں فٹے میں ہوتی ہیں. تو اب کہا 255 ملی میٹر سکوئرڈ. کہا سہارا ڈیزرٹ کا ایریا کیا ہے؟ 9,200,000 ملی میٹر سکوئرڈ. کہا کہ اس کو اس سے ڈیوائیڈ کرے, کیا بنتا ہے؟ یعنی کہ 2.255 سینٹی میٹر سکوئرڈ کو آپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہو, آپ کو ملٹیپلائی کرنا ہو سہارا ڈیزرٹ کے برابر کرنے کے لیے, تو 36 بلین کا فیکٹر بنتا ہے. 36 بلین. میں نے کہا بہترین بات سچ لگ رہی ہے, کیونکہ 3 اور 6 9 ہوتے ہیں. کوئی اللہ کا فارمولا ہے یہاں پہ. یعنی کہ پہلی زمین اور دوسری زمین کے درمیان 36 بلین ٹائمز کا ڈیفرنس ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, اب میں ڈھونڈتا ہوں اس کائنات میں, دوربینیں تو ہم نے چھوڑ دی ہیں, کہاں پہ ہے یہ دوسری زمین؟ اب یہ ارتھ تو ہو نہیں سکتا. اب نے کہا کوئی نہ کوئی اور گیلیکسی ہوگی, سولر سسٹم ہوگا, پلانٹ ہوگا. اب تک جو سب سے بڑا پلانٹ ہمارے سولر سسٹم کا ہے وہ جوپیٹر ہے, وہ 1300 ٹائم بڑا ہے ارتھ سے. اچھا, اس سے زیادہ ہے ایک پلانٹ ملا ہے جس کو HD 100546b کا نام دیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تقریباً جوپیٹر سے جو ہے یہ کوئی 300 ٹائمز بگر ہے. 300 ٹائمز. کہاں 300 ٹائمز اور کہاں 60 بلین. میں نے کہا نہیں, مجھے کوئی پلانٹ چاہیے جو 60 بلین ٹائمز بگر ہو. تو کہا کہ نہیں, ایسا تو کوئی پلانٹ نہیں ہے. میں نے کہا چلے کوئی سولر سسٹم ہوگا جو اس سے بڑا ہوگا. دیکھیے فزکس ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ توجہ نہیں دیتے. فزکس پہ ہائی اسکول میں پڑھ لی تھی, فارمولا رٹ لیے تھے, بات ختم ہو گئی. تو بس ریویژن کے لیے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ ہمارا جو پلانٹ ہے نا, اچھا یہ قمر ہے, یہی تو بات ہے. اب دیکھیے خدا کو ڈھونڈنے نکلے نا تو چاند کو نہ کہیے گا خدا, کیونکہ چاند تو زمین کا طواف کر رہا ہے, تو یہ خدا نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا پر یہ زمین خدا ہوگی, کہا نہیں یہ زمین تو سورج کا طواف کر رہی ہے. پر ہم نے کہا چلو یہ سورج خدا ہوگا, کہا نہیں یہ سورج جو ہے نا یہ ملکی وے گیلیکسی کا ایک سینٹر ہے, اس کا طواف کر رہا ہے. اور کیا سپیڈ ہے اس کی؟ 514,000 مائلز پر آور. 514,000 مائلز پر آور کی سپیڈ سے اس وقت سورج بھی گردش کر رہا ہے اور آپ کی یہ زمین بھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سائنس کہہ رہی ہے. انہوں نے جو ساری کیلکولیشنز کی ہے اس کے حساب سے, تو یہ پورا طواف کر رہی ہے آپ کی گیلیکسی ملکی وے کے سینٹر کا. تو ہم نے کہا کہ پھر یہ ملکی وے کا جو سینٹر ہے یہ خدا ہوگا, کہا نہیں یہ گیلیکسی بھی طواف کر رہی ہے اس یونیورس کے سینٹر کا. تو ہم نے کہا یہ یونیورس کا سینٹر خدا ہوگا, کہا نہیں اس یونیورس کے سینٹر میں ایک نقطہ ہے. نقطہ ہے, یہ ایکسس پوائنٹ ہے یونیورس کا, کل گیلیکسیز اس کا طواف کر رہی ہیں. ہم نے کہا پھر یہ نقطہ ہوگا, لیکن کسی نے آ کے بتا دیا یہ بھی خدا نہیں ہے, انا نقطہ تحت الباب. ہم نے کہا کہ پھر یہ ہے. علی کو ہم تو مان لیتے خدا اگر علی سجدہ نہ کرتا. سجدہ کر کے بتا دیا نہیں کوئی ہے, اور جو ہے وہ نقطے میں نہیں آتا ہے. یہ تو اس کا کمال ہے کہ علی کو نقطے میں سمیٹ دیا. تو ہم نے کہا کہ پھر یہ جو پوری یونیورس ہے آپ کی, اچھا کوئی سولر سسٹم ہوگا, کاش کوئی سولر سسٹم مل جاتا مجھے جو آپ کے سولر سسٹم سے 60 بلین ٹائمز بڑا ہوتا. میں کہتا یہ ایک زمین ہے ملک, یہ ہمارا سولر سسٹم, اور دوسرا جو سولر سسٹم مل گیا ہے وہ بھی ایک زمین ہے. لیکن دیکھا تو ہمارے سولر سسٹم کا جو وڈتھ ہے نا یہ ہے 5.5 گھنٹے. سورج کی روشنی 5.5 گھنٹے میں ہمارے سولر سسٹم سے نکل جاتا ہے. سب سے بڑا جو سولر سسٹم ملا IC11 نام رکھ دیا. اتنے بے تکے نام رکھتے ہیں.
کبھی HD 100546b، کبھی UYSCUTI. یہ سب سے بڑا جو سورج ملا ہے نا UYSCUTI ملا ہے ان کو. اس سے چھوٹا ہے ایک TRES-4b. یہ تو ہمارے امام آئیں گے تو ہم پوچھیں گے مولا اس سورج کا نام کیا ہے، اس چاند کا نام کیا ہے، اس گیلیکسی کا نام کیا ہے. اس کے بعد کہا کہ جو سب سے بڑا، اچھا یہ آپ کا جو پورا آپ کی جو گیلیکسی ہے اس کی وڈتھ ہے 100,000 لائٹ ایئرز. 1,00,000 سال میں روشنی آپ کی گیلیکسی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچتی ہے. جو سورج سے آپ تک 7.5 منٹ میں پہنچتی ہے، آپ کی گیلیکسی کو یہ پار کرے گی 1,00,000 سال میں. تو اس سب سے بڑی جو ہمیں گیلیکسی ملی ہے وہ ہے IC11. اس کی width ہے 6 ملین ایئرز. 60 times bigger than your galaxy. بس اس سے بڑا ہمیں اب تو کچھ ملا نہیں. تو 36 بلین کہاں سے لائیں؟ معلوم ہو گیا آپ کی جو پوری یہ یونیورس ہے نا جس کو آپ کائنات سمجھ رہے ہیں، یہ پہلی زمین ہے. یہ پہلی زمین ہے، دوسری نہیں، تیسری نہیں، 7ویں نہیں، پہلی زمین ہے. اسی لیے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، حدیث کا مذاق اڑانے لگ گئے. اب دیکھیے حدیث یہ ہے کہ جو پہلی زمین ہے اس سے 36 بلین ٹائمز بڑا ہے دوسری زمین، اور دوسری زمین اور پہلی زمین کو ملا دیں تو یہ اس سے 36 بلین ٹائمز بڑی ہے تیسری زمین، اور تیسری دوسری اور پہلی زمین کو ملا دیں تو اس سے 36 بلین ٹائمز بڑی ہے چوتھی زمین، اور چوتھی تیسری دوسری اور پہلی کو ملا دیں تو ایسے ہی ہے جیسے ایک انگوٹھی ہو اس 5ویں کی زمین جو صحرا ہے، پھر ان 5 کو ملا دیں تو انگوٹھی کی مانند ہے جو 6ٹھی زمین اس کے مقابلے میں صحرا ہے. اسی طرح سے 7 زمینوں کو ملا دیں تو انگوٹھی کی مانند ہے اس صحرا کے جو زہر الدیق کہا. ختمی مرتبت نے اس کو زہر الدیق کہا. ہم نے مذاق اڑا دیا اپنی جہالت میں کہ یہ مرغا کہاں سے آ گیا. دیکھ مرغے کو کہتے ہیں عربی میں روسٹر. کہا یہ بیک اپ دا روسٹر پہ ہے. اس لیے میں اپیل کر رہا تھا نوجوانوں سے کہ جب آپ اپنے زوڈیاک کے ہاروسکوپ کے سائن دیکھتے ہیں، کانسٹلیشن دیکھتے ہیں، آپ نے 3 ستاروں کو لگاتار دیکھا، آپ نے نام رکھ دیا اورائنز بیلٹ. تو کیا یہ بیلٹ ہے؟ کیا یہ بیلٹ ہم زار بند ہے، یہ کمر بند ہے جو آسمان میں لٹک رہا ہے؟ نہیں. آپ نے کہا نہیں یہ سٹارز کی کانسٹلیشن ہے. پھر آپ نے کہا یہ کینسر ہے. میں نے کہا کیا یہ کریب ہے؟ آپ نے کہا یہ کریب کی صورت ہے. کہا نہیں، ان ستاروں کے ڈاٹس کو کنیکٹ کر دے تو کریب لگتا ہے. کہا یہ ایکویریس ہے. کہا کیا یہ گھوڑا ہے، اس پہ سوار ہے کوئی آدمی. تو میں نے کہا کیا گھوڑا ووڑا ہے آسمان میں؟ آپ نے کہا نہیں، ستاروں کے ڈاٹس کو کنیکٹ کر دو تو ایسی شکل بنتی ہے. تو جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ زہر الدیق ہے تو مان لو 7 زمینیں جو ہیں وہ ایسے عالم کے اوپر ٹھہری ہوئی ہیں. اس کا شیپ بالکل یوں جا رہا ہے اور اس کی کمر پہ ایک انگوٹھی ہے، 7 زمینیں، اور وہ صحرا کے مانند ہے. اب آپ نے جو ہے نا ان 7 زمینوں کو ملا دیا اور اس زہر الدیق کو ملا دیا تو کہا یہ صخرتن کے لیے بالکل انگوٹھی ہے اور صخرتن جو ہے صحرا ہے. کہا صخرتن کسے کہتے ہیں؟ لارج بولڈر، بڑا سا پتھر، گول سی ایک یونیورس ہے. دیکھیے یہ میں اب 9th یونیورس تک پہنچا ہوں. 9th یونیورس تک. یہ پہلی زمین جو ہے پہلا یونیورس ہے. کہا یہ جو زہر الدیق ہے نا یہ صخرتن پر ہے، اور یہ جو صخرتن ہے یہ زہر الحوت پر ہے. بالکل ہوت، ویل مچھلی کہتے ہیں ہوت، یہ بالکل اس کی مانند ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا 7 زمینیں اور زہر الدیق بھی اور صخرتن بھی ہے. اس کے بعد کہا آپ ان سب کو ملا دیں اور یونائٹ کر دیں تو یہ جو ہوت ہے نا کہا یہ بحر المظلم میں ہے. اور بحر المظلم کیا ہے؟ دا ڈارک اوشن. ایک چیز جو نہ سمجھ میں آنے والی ہے، ایک ڈارک اوشن ہے. کہا اس ڈارک اوشن اور تمام چیزیں اب تک جو میں نے کہی ہے ان کو ملا دیں تو یہ انگوٹھی ہے اس صحرا کے مقابلے میں جو کہ الثرا ہے، الہوا الذاہب ہے. الہوا الذاہب کیا ہے؟ دا بلوئنگ ونڈ. یعنی کہ 7 ارتھس کہہ لیجئے، 7 زمینیں کہہ لیجئے. then the rooster, then the boulder, then the whale, then the hidden dark ocean, then the blowing wind. اور اس کے بعد کہا یہ ساری چیزوں کو ملا دیں تو یہ انگوٹھی اس صحرا کے مقابلے میں جو الثرا ہے. الثرا کیا ہے؟ the soil.
ایک مٹی سوئل کا عالم ہے جو کہ بالکل 36 بلین ٹائمز بڑا ہے اس سے. اس کے بعد کہا ان ساری چیزوں کو ملا لیجئے اب تک جو کہی گئی ہیں تو یہ ان سے 36 بلین ٹائمز بڑا پہلا آسمان ہے. پہلا آسمان. کہا اس پہلے آسمان اور ان ساری چیزوں کو ملا لیجئے ان سے 36 بلین ٹائمز بڑا دوسرا آسمان ہے. اسی طرح سے آپ ملاتے جائیے 7ویں آسمان تک. کوئی اکاؤنٹنگ کرتا ہے تو اب تک مجھے بتائیے کون سا فیکٹر آ گیا ہے, کیونکہ آپ نے 36 بلین کو ملٹیپلائی کرنا ہے 36 بلین سے, پھر ملٹیپلائی کرنا ہے, پھر 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 کرنا ہے. 7 بار تو ہو گیا, اس کے بعد 6 چیزیں اور آ گئی, 7 آسمان آ گئے. کہا کہ 7 آسمانوں کے بعد کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا 7ویں آسمان کے بعد بحر المخفوف ہے. بحر المخفوف, the hidden ocean. کہا hidden ocean کے بعد آپ کو پتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے آپ کس چیز کی سیر کر رہے ہیں؟ ابھی آپ جو سیر کر رہے ہیں نا, یہ مکے سے کوئی چلا تھا, بیت سے چلا تھا کوئی. پہلی زمین, دوسری زمین, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, 7ویں, اس کے بعد دیگ, اس کے بعد صخرتن, اس کے بعد حوت, اس کے بعد بحر المخفوف, اس کے بعد الہوا الذاہب. اب آپ بھی ساتھ معراج پہ جا رہے ہیں, ساتھ سیر کر رہے ہیں. اب کہا کہ اس کے بعد 7 آسمانوں کے بعد بحر المخفوف ہے, ایک بحر ہے جو چھپا ہوا ہے. اب سمجھے بحر کسے کہتے ہیں؟ کتنے بلینز اینڈ بلینز, زیروز کم پڑ گئے, میرے کیلکولیٹر پہ آ نہیں رہے تھے. میں نے کوشش تو کی, ای آ گیا تھا بس, اس کے بعد ای. میں نے کہا یہ ای فور اے لیا ہے بس, اس کے بعد اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بحر المخفوف, اسے بحر کہتے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے سمندر, مرج البحرین یلتقیان, کہ 2 سمندروں کو ملا دیا. یخرج منہما لؤلؤ والمرجان, ان 2 سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں. مسلمان ڈھونڈنے لگ گئے دنیا کے سمندر. انہوں نے کہا فلانا سمندر, فلانے سی کی بات ہو رہی ہے. اب جب یہ بحر المخفوف دیکھیں گے تب پتہ چلے گا سمندر کسے کہتے ہیں. کہا بحر المخفوف کے بعد جبل البرد ہے. یہ جو جبل البرد ہے, کہا دا کولڈ ماؤنٹین, یعنی کہ یہ کر کے ایک عالم ہے پورا. کہا اس جبل البرد کے بعد کیا ہے؟ کہا ان سب چیزوں کو ملا دیجئے جبل البرد تک, ان سے 36 بلین ٹائمز بڑا ہے. کہا کہ اگلا کیا ہے؟ کہا اس کے بعد ہے ہوا الذی طہار, وہ ہوا جس کو میں بیان ہی نہیں کر سکتا, راز ہے, نہ تم سمجھ سکتے ہو. میں نہیں کہہ رہا, ختمی مرتبت نے فرمایا کہ یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے, الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتی وہ ہوا کیا ہے. کہا اس کے بعد ان ساری چیزوں کو ملا لیا, ان سے 36 بلین ٹائمز بڑا ہے حجاب النور. حجاب, ابھی میں اس حجاب اللہ کی بات نہیں کر رہا جو زہرا کی, جو علی حجاب کی بات نہیں کر رہا میں, یہ حجاب النور ہے. کہا ان سب چیزوں کو ملا لیجئے حجاب النور تک, تو کہا ان سے 36 بلین ٹائمز بڑی کرسی ہے. کرسی ہے, یہ 25ویں چیز ہے جو میں نے بیان کی ہے. کرسی کا سائز دیکھنا ہے نوجوانوں تو 36 بلین ٹو دا پاور آف 25 کر لیجئے, یہ کرسی کا سائز ہے. اور کہا اس سے 36 بلین ٹائمز بڑا عرش ہے. عرش. اور کہا کہ اللہ, اب عرش کہاں ہے؟ عرش وہ جگہ ہے جہاں کرسی ہے, اور کرسی کے بعد سدرۃ المنتہا ہے, جہاں پہ جبرائیل کھڑا ہوتا ہے, یہ وہ جگہ ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ کنویں میں جا کے یوسف کو بچا لو, بھائیوں نے گرا دیا ہے, ان سارے عالموں کو پار کرتے ہوئے جبرائیل پہنچتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے خدا میں تو گیا تھا بچانے, میں نے دیکھا یوسف علی کی گود میں پہلے سے. کون سمجھے یہ کیا ہے؟ کون سمجھے یہ کون لوگ ہیں؟
اچھا اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ اس کو شاید ہیوی ڈوز سمجھے، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ بعض دفعہ جو ہے نا ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا کہ دوائی کا ریئیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، بعض دفعہ بات بالکل ہضم ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ریئیکشن ہو جاتا ہے، لیکن میں کیا کروں، کیونکہ کہا کہ ہمارے امر سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں سب کے، اور بات جو ہے نا کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو بتاؤ، کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو بتاؤ، ہر چیز ہر کسی کو بتانے کی نہیں ہے، تو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ تو حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھ گئے ہیں کئی سو سال پہلے۔ کہا کہ جب جابر نے پوچھا یا رسول اللہ اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کیا خلق کیا، تو کہا جابر نور نبی کا، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا، اور کہا کہ اس نور میں سے، اب یہ نور کتنا وسیع ہے میں نہیں جانتا، ابھی نہ عرش آیا ہے، نہ کرسی آئی ہے، نہ قبل برد آیا ہے، نہ بھوت آیا ہے، نہ دھیک آیا ہے، نہ کوئی زمین آئی ہے، نہ کوئی آسمان آیا ہے، ابھی تو علی کا انکار کرنے والا ہی نہیں آیا ہے، ابھی کچھ نہیں آیا ہے۔ کہا کہ ابھی بس، کہا اب نور تھا، کہا اس نور کا اثر یہ تھا، اس نور میں سے ایک الماء نکلی۔ الماء کیا ہے؟ ویسے تو پانی ہے، مویا، ماں، ہم عربی میں پانی کو کہتے ہیں ماں، لیکن کہا کہ اس نور میں سے ایک پانی نکلا، اس پانی میں سے ایک جھاگ نکلی، اور اس جھاگ کے ایک قطرے سے اللہ نے کل کو خلق کر دیا۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب نے نعرہ تو لگا دیا، لیکن پریشان نہ ہونا، یہ جو سکوت ہو گیا ہے نا یہ سوچ کا ہے کہ یہ بات کیا ہے، کہ یہ کون ہے۔ ابھی جو ہے نا علی والے گم ہو گئے، اب علی والے گم ہو گئے کہ ابھی تو ہم عالمین کے بارے میں سوچ رہے تھے، یہ کون سی ہستی ہے جس کے نور کے پانی کے جھاگ کے ایک قطرے سے اللہ یہ سب خلق کر دیتا ہے۔ یہ جو عرش ہے نا، اب اے مسلمانوں اللہ کو کرسی پہ مت بٹھانا، اللہ کے نبی کے نور کے پانی کے جھاگ کے ایک قطرے سے تو یہ کرسی بنی ہے، اس کرسی میں اللہ کہاں سے بیٹھے گا، اس کرسی میں نبی بیٹھ جائے یہ بھی دیکھیے فزکس میں ہے کہ اللہ اکبر۔ دیکھیے اگر کوئی پریشان، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے، میں جو ہے نا this is my day time, pass time and my night time۔ دن میں اسٹوڈنٹس کو سائنس پڑھاتا ہوں، چہرے دیکھتا ہوں سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی، رات کو میں علی والوں کو علی بتاتا ہوں، چہرے دیکھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں۔ تو کوئی بھی بات جو ہے نا، میں بھگوڑا نہیں ہوں، نہ بھگوڑوں کا ماننے والا، میں جب تک مولا کے اذن ہے اس زمین کو نہیں چھوڑ رہا میں۔ ہاں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری زمین بھی دیکھوں گا، تیسری زمین بھی دیکھوں گا۔ یہ تو سورہ رحمان نے دعوت دی تھی، کہا تھا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم آسمان کے دروازوں کو پار کر کے رستے دیکھ لو کائنات کے، تو تم نہیں دیکھ سکتے جب تک تمہارے پاس سلطان نہ ہو۔ سلطان اللہ اکبر۔ انہوں نے کہہ دیا یہ تو ناسا نے بھی کر لیا، چاند پہ پہنچ گئے، ناسا کے پاس کون سا سلطان تھا؟ میں نے کہا یہ تمہاری کم فہمی ہے، تم سمجھ رہے ہو اللہ اس اوزون کی بات کر رہا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ تو پہلی زمین بھی نہیں تم نے پوری دیکھی، ابھی دوسری زمین کی بات کہاں ہے؟ یعنی کہ دروازے ہیں جو پہلی زمین سے دوسری زمین تک لے کے جائیں گے۔ اب تو فزکس بھی کہہ رہی ہے بلیک ہولز جو ہیں یہ پورٹلز ہیں، یہ ڈور ویز ہیں جو کہ ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ تک جاتے ہیں۔ کہا ان کا کیا کمال ہے؟ کہا ان کا کمال یہ ہے ان میں سپیس اور ٹائم جو ہے نا وہ ایک ہو جاتا ہے۔
स्पेस और टाइम एक हो जाता है। मैंने कहा तो ये कैसे समझ में आएगा? कहा ये हम समझ में नहीं आ सकता। मैंने कहा इंतजार करो, सब समझ में आ जाएगा। स्पेस को हम कहते हैं ज़मान और टाइम को कहते हैं हम असर। जब साहिबुल असर व ज़मान आएंगे, साहिबुल असर व ज़मान, क्या समझ रखा है साहिब को? साहिब छोटा लफ्ज नहीं है, मालिक कहते हैं। जिसकी मिल्कियत में अल्लाह ने आसमान, जमीन, वक्त और हर चीज दे दी हो, वो साहिबुल असर व ज़मान है। अल्लाहु अकबर। यानी कि जो पहले थे, देखिए मालिक वही होता है जो पहले आए। अभी ना वक्त था, ना जमीन थी, साहिब मौजूद था। तो मालूम हो गया कोई ना कोई है। अच्छा, ये जो तर्जुमे करने वाले हैं ना, ये भी कमाल करते हैं, कमाल करते हैं। हर तर्जुमे में जो है ना, अली को तो बिल्कुल खत्म कर देते हैं, गायब कर देते हैं, ब्रैकेट में अपनी मर्जी की चीज डाल देते हैं। इन ब्रैकेट्स का मतलब ही यही है कि हमारे तो यही समझ में आया है, बस। ये ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट में महदूद कर देते हैं आयत के मायने को। जो महदूद करता है ना, हम कहते ही उसे मुकस्सिर है। महदूद कर देते, ना महदूद को महदूद कर रहे, अल्लाह अकबर, ब्रैकेट में डाल दिया। कहीं अली की बात हुई, ब्रैकेट में जिब्राइल लिख दिया। कहीं अली की बात हुई, ब्रैकेट में कुरान लिख दिया। कहीं ब्रैकेट की बात हुई, कहीं अली की बात हुई, अब तो छोड़िए ब्रैकेट को, कहा कि सुल्तान लिख दिया तर्जुमे में अथॉरिटी। अथॉरिटी कि जिसके पास अथॉरिटी होगा वो ही जो है पार करेगा इन सारे दरवाजों को। हमने कहा कि तुम कुरान पढ़ लेते, तुम्हें मालूम हो जाता कि सुल्तान कहते किसे हैं। काश कि तुम सूरह इसरा पढ़ लेते, शायद इसीलिए ये बात ही सूरह इसरा में रखी। सूरह इसरा का मतलब मेराज है। अब बात ही हम मेराज की कर रहे हैं। आप तो मेरे साथ सिदरतुल मुंतहा तक तो पहुंच गए हैं, वहां तक तो जाएंगे ना। ये तो हम कम से कम कह सकते हैं, मौला जिब्राइल भी तो गए थे। जिब्राइल भी तो, जहां पे जिब्राइल रहते हैं, हमें जाके सलाम तो करने दीजिए। मौला मैं वो बाउंड्री देखना चाहता हूं जिसके बाद पर जल जाते हैं। अजीब बात है। अच्छा, इस बाउंड्री के बाद पर तो जल जाते हैं, अली को छोड़िए, अली की तो आवाज रहती है वहां पे। सिदरतुल मुंतहा तक तो पहुंच जाए। कहा सूरह इसरा में क्या है? मैंने कहा कि फतह मक्का हुआ था, आयत नंबर 80 में आ गया था, जब रसूल जा रहे थे बुत शिकनी करने के लिए। और जब जा रहे थे तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। हजरत जिब्राइल ने कहा, कह दीजिए कुल रब्बिदखिलनी मुदखला सिद्किन वखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुल्तानन नसीरा। मैंने कहा कोई ना कोई मिल गया, ये कौन है सुल्तानन नसीरा? कहा मेरे साथ मक्के चलिए, फतेह मक्का के बाद देखिए कौन खड़ा है काबे में। और काबे में खत्मी मर्तबत खड़े हैं, लेकिन सुल्तान नसीरा कौन है? जो बुत तोड़ रहा है। कहा बुत कौन तोड़ रहा है? कहा देख लीजिए मोहर नबूवत पर कदम किसके हैं। जिसके कदम नजर आए मोहर नबूवत पर, अल्लाह उसको सुल्तान नसीरा कहता है। और सिर्फ सुल्तान नसीरा नहीं कहता है, कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूका। देखो हक आ गया, हक आ गया। ऐसे ही थोड़ी तख्ते खिलाफत पर बैठने के बाद मेरे मौला ने कहा था, हम्द उस अल्लाह की है कि आज हक अपने मकाम पर आ गया। वाह वाह वाह, क्या हाली जो हक मोहरे नबूवत पर था
جو حق نبی کے ہاتھوں میں تھا آج حق خلافت پر آ کے بیٹھ گیا. یہی تو سلطان النصیرہ ہے. تو ہم تو سلطان النصیرہ کے ساتھ سیر کریں گے, سارے عالم کی سیر کریں گے. اللہ اکبر. دیکھیے فزکس میں ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ انرجی از ٹرانسفارمڈ انٹو میٹر, میٹر از ٹرانسفارمڈ انٹو انرجی. یہ جو دو چیزیں ہیں, یہ E equals mc squared, یہ جو ایکولز ہے نا, مطلب یہی ہے کہ انرجی جو ہے نا از equal to mass times the square of the speed of light. c جو ہے اسپیڈ آف لائٹ ہے. اب یہ انرجی سے ہی میٹر آتا ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ میٹر ہے, یہ میٹر ہے, میں میٹر ہوں, آپ میٹر ہیں, یہ ہوا میٹر ہے, یہ زمین میٹر ہے, یہ جتنے 26 عالموں کا میں نے تذکرہ کیا ہے یہ سب کے سب میٹر ہیں. تو یہ انرجی سے بنے نا, اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا. بس مجھے یہ دنیا والے یہ بتا دیں, دنیا والے بھی نہیں, وہ ہمارے جو سمجھ نہیں پاتے ہیں وہی یہ بتا دیں کہ یہ انرجی کیا ہے اور یہ انرجی کہاں سے آئی. یعنی کہ یا تو یہ انرجی کہیے یہ اللہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو وہ ہو گئے وہ جو صوفیانہ کہ یہ اللہ اس میں بھی ہے, اللہ اس میں بھی ہے, اللہ ہم میں بھی ہے, اللہ آپ میں بھی ہے. یعنی کہ اللہ جو ہے یہ مائک بن گیا, کہہ دیجئے اللہ جو ہے یہ میز بن گیا, اللہ جو ہے کرسی بن گیا, اللہ جو ہے عرش بن گیا. یا پھر مانو کہ اللہ نے کچھ انرجی بنائی, مانو کہ اللہ نے کچھ انرجی بنائی, اور جب وہ انرجی بنائی اس انرجی سے سب کچھ بنایا. یعنی کہ کوئی نہ کوئی انرجی تھی نا جو اللہ نے بنائی, اور جب بنا لی اس انرجی سے کل کائنات بنایا. تو کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کاش تم مجلس میں ٹائم پہ آ جایا کرو. اگر ٹائم پہ تم مجلس میں آ جاؤ گے تو آج کرنل صاحب بیان کر رہے تھے انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکتاب. بھائی تم مرضی نام دے دو, مرضی نام دے دو اس انرجی کو. تم اس انرجی کو جبرائیل کہہ لو, کہنا ہے تو کہہ دو. اگر تمہیں یہی ہضم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے کہہ دو, ہم بھی نہیں اعتراض کریں گے. لیکن جب ہمیں معلوم ہے اس انرجی کو ولایت امیر المؤمنین کہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اب ہمیں تو معلوم ہو گیا یہ انرجی کیا ہے. تو یہی تو ہم کہتے ہیں اس میں نصیریت کہاں سے آ گئی, اس میں غلو کہاں سے آ گئی, اس میں غلو کہاں سے آ گئی. کوئی نہ کوئی تو انرجی ہوگا. تم ایور ریڈی ہے وہ بیٹری, تم ایور ریڈی بیٹری کہہ دو, تم ڈیورا سیل کہہ دو, جو کہنا ہے کہہ دو, جو بات تمہیں ہضم ہو جائے, جس بات سے تم پریشان نہ ہو. لیکن ہم تو بتائیں گے نا کہ یہی تو ولایت ہے. جس انرجی سے اللہ نے کل کو خلق کیا ہے وہی ولایت ہے. تو جب ڈیورا سیل مانو گے تو اللہ نہیں سمجھ میں آئے گا. جب جبرائیل بھی مانو گے تو اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک علی کو نہیں مانو گے نا, ایسے ہی تھوڑی باب اللہ کہا ہے, باب اللہ, اللہ اکبر. تو یہ جو نور تھا اللہ نے کہا یہی میرا چہرہ ہے, یہی میرا چہرہ ہے. اور اس لیے کہہ دیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. سورہ بقرہ میں جہاں بھی تم اپنی نظر ٹکاؤ گے تمہیں صرف وجہ اللہ ملے گا. کہہ سکتا تھا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ اللَّهِ, جہاں بھی تم دیکھو گے تمہیں اللہ ملے گا. کہا میں نہیں ملنے والا, ملیں گے یہ 14 ہی. جتنا ڈھونڈو گے, جس عالم میں ڈھونڈو گے, کرسی تک بھی پہنچ جاؤ گے, سدرۃ المنتہا تک بھی پہنچ جاؤ گے. ارے ختمی مرتبت معراج پہ سدرۃ المنتہا سے آگے حجاب کا نور. آپ کو پتہ ہے ابھی 4 پردے اور تھے منتہا کے بعد. کہا کیا تھا؟ کہا نور کا پردہ تھا. اس کے بعد کیا تھا؟ الماء کا پردہ تھا. اس کے بعد کیا تھا؟ ایک تاریک پردہ تھا. اس کے بعد کیا تھا؟ برق کا پردہ تھا. اس کے بعد الماء کا پردہ, پھر وہ آخری حجاب تھا. اسی کو تو ہم اہل عشق حجاب اللہ کہتے ہیں, اسی کو تو ہم اللہ کا حجاب کہتے ہیں.
اب وہ حجاب اگر زمین پہ اللہ اتار دے تو یہ اس زمین کی خوش قسمتی ہے، یہ زمین کی خوش قسمتی ہے کہ وہ لوگ جو کائنات میں، جو کائنات سے پہلے تھے. یہی تو دیکھیے، اس سے بڑا علی جو بھی کرتے رہے میرے لیے وہ معجزہ نہیں ہے. میرے لیے یہی معجزہ ہے کہ علی اس زمین پہ چل رہے تھے. یہی معجزہ ہے کہ وہ جو ان سب چیزوں سے پہلے ہو، اور جتنی چیزیں میں 45 منٹ سے بیان کر رہا ہوں، علی تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میرا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. دیکھیے، مولائے کائنات کا مطلب سمجھیے، کائنات کا مولا. یہ چھوڑیے کہ بس جو بھی کائنات، یہ نہیں کہا کہ جو کائنات میں رہتا ہے اس کا مولا، یہ کہا کائنات کا مولا. اللہ اکبر. تو جس کے لیے کائنات چھوٹی پڑ جائے، وہ ابو طالب کا بیٹا بن کے مکے میں چل رہا ہو، وہ جو کہے کائنات میری مٹھی میں ہے، وہ فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں آ جائے، تو اس کعبے کا ہم طواف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس کعبے کے رخ پر ہم سجدہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. اور وہی، اور مسئلہ کیا ہوا؟ اب دیکھیے، اتنے فضیلت کے باوجود کتنے ظلم سے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ علی کے بیٹے جن کو 34 ایئرز زندانوں میں رکھا ہے. جب بابا شہید ہوئے 148 ہجری میں، تو اس وقت 20 سال عمر تھی. 54 سال 55 ایج بھی نہیں دیکھی تھی ہمارے امام نے، اور پوری امامت کا وقت کہا زندانوں میں گزرا. اور زندانوں میں ایسے گزرا کہ کہا کہ 19 سال 10 مہینے امام زندانوں میں رہے. کچھ دنوں کے لیے گھر بھیج دیا جاتا تھا، پھر کہتے تھے نہیں واپس بھول. جب یہ ملعون بنی عباس کے بھیجتے تھے، کوئی اور آ کے کہتا تھا کہ نہیں اب وہ جو ہے نا آپ کے خلاف مہم تیار کر رہے ہیں، کہتے تھے پھر سے زندان میں بلا. زندان میں رکھا. کہا کہ 19 سال ایسے گزرے اور گزرتے چلے گئے. کہا ایک دن ہارون ملعون نے کہا کہ واپس بلاؤ، اب جو ہے ان کو شہید کرنا ہے، اب یہ نہیں بچیں گے میرے ہاتھوں سے. کہا کہ سب سے اپنے معلوم سخت ترین سپاہی بھیجے. جب یہ مدینے پہنچے تو کیا دیکھا کہ رسول کے روزے کے پاس ہمارے مولا نماز پڑھ رہے ہیں. سجدے میں گئے، ان کا کمانڈر آگے گیا، اپنے پیر سے وہ گستاخی کی ہے ہمارے مولا کہ جیسے امام حسین لڑکے تھے کربلا میں، ان کے بیٹے جو ہے پل کھاتے کھاتے کھڑے ہوئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم گرفتار کرنے آئے ہیں. کہا نماز نہیں پڑھنے دو گے؟ کہا نہیں، نماز نہیں مکمل ہو سکتی. کہا ابھی فوراً چلیے میرے ساتھ. گرفتار کیا. کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو گے؟ کہا 1 رات کیوں مانگ رہے ہیں ہم سے؟ آپ فرار تو نہیں ہونا چاہتے؟ کہا فرار نہیں ہونا مجھے، یہ میرا گھر ہے، اس میں میری 18 بیٹیاں اور 18 بیٹے ہیں، اور میں جانتا ہوں اس کے بعد میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا. میں چاہتا ہوں 1 رات اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزار لوں. آپ جانتے ہیں بیٹیوں کو اپنے بابا سے محبت کتنی ہوتی ہے. ایک الگ محبت ہوتی ہے، جن کی بیٹیاں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بابا سے محبت کتنی ہوتی ہے. بابا جان رہے تھے کہ اب یہ بیٹیاں مجھے 14 سال تک نہیں دیکھیں گی، اور اس کے بعد بھی نہیں دیکھیں گی. کم از کم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دور ہوتا ہے تو جب بابا جاتے ہیں دنیا سے تو لوگ اڑ اڑ کے پاکستان پہنچ جاتے ہیں، دنیا کے دوسرے کونے پہنچ جاتے ہیں. کہتے ہیں دفنانا مت، میں 1 بار کم از کم اپنے بابا کا چہرہ ہی دیکھ لوں گی، کم از کم کفن میں ہی دیکھ لوں گی، لیکن 1 بار چہرہ تو دیکھ لوں گی. یہ وہ بیٹیاں ہیں جو چہرہ بھی نہیں دیکھ پائیں. یہ وہ بیٹیاں نا باپ کا، اور جب مشہد کے شہنشاہ بھی، تب بھی یہ بہنیں نہیں دیکھ پائیں گی بھائی کا چہرہ.
کہا کہ ایک رات گزارنے دو. کہا کہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے. نہ جانے کیا بات ہوئی, کیا دل میں خیال آیا. کہا ٹھیک ہے, اگر کوئی آ کے ضامن بن جائے آپ کا اور یہ ہمیں گارنٹی دے دے کہ آپ فرار نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو ایک رات کے لیے رکنے دیں گے, لیکن ہمیں اس کے بدلے میں ایک جان چاہیے, کوئی آ کے ہمارے پاس رکے. وہ منظر کیسے بیان کروں جس وقت ہمارے امام نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا, سامنے دکانیں تھیں, سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے, سب آگے تھے. امام نے ایک کو دیکھا, کوئی آگے نہ بڑھا موسیٰ کاظم کے لیے, کوئی آگے نہ بڑھا. دیکھا مجمع کو چیرتے ہوئے ایک شخص آگے آیا جس کی دکان بالکل سامنے تھی. اس نے کہا سپاہیوں میں گروی ہوں گا, میں ضمانت دیتا ہوں ان کی, یہ صادق ہیں, انہوں نے جب کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. دیکھا سرتا پیر, کہا تم تو عیسائی ہو, تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہا میں ابھی اپنی دکان پہ بیٹھا تھا, میں نے یہ جملے ان سے سنے, انہوں نے ابھی مجھ سے کہا کہ 18 بیٹیاں گھر میں ہیں. تو کہا تو کیا ہوا؟ کہا میری اور ان کی دیوار ایک ہے, میں 15 سال سے مدینے میں رہتا ہوں, میری دکان یہاں پر ہے. کہا پھر؟ کہا میں نے آج تک کسی مستور کی آواز نہیں سنی. کہا میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاندانوں میں ایسی باتیں سنتا ہوں جو ان کے منہ سے سن رہا ہوں, یہ انبیاء بنی اسرائیل سے کم ان کا مرتبہ نہیں ہے. کہا اسی وقت جھک گیا, ہاتھ چوما, قدم بوسی کی ہمارے امام کی, اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد انک حجت اللہ علی خلقہ. کہا میں جاتا ہوں آپ کے گھر میں, میں جاتا ہوں, آپ کی گروی ہوتی ہے, آپ اپنے گھر میں جائیے. کہا امام گھر میں گئے, بیٹیوں کے ہجوم میں سارا گریہ میں گزر گیا. کبھی کسی کو سینے سے لگایا, کبھی کسی کو بوسا دیا. کہا آج کے بعد مجھے نہیں دیکھو گے. کہا کہ امام چلے گئے, برسوں گزرتے گئے. کہا سب سے پہلے بصرہ میں چچا زاد بھائی تھا ہارون ملعون کا, جس کا نام یحییٰ تھا. کہا کہ عیسیٰ بن یحییٰ, کہا کہ سب سے پہلے اس کے گھر میں اس کے زندان میں رکھا. زندان میں جب رکھا, جب 1 سال گزر گیا تو کہا اپنے بھائی سے کہ اب زہر دے کے ان کو مار. کہا میں کیسے ماروں ان کو, میں نہیں مار سکتا. ہارون کو خط واپس لکھا اور کہا جس شخص کو آپ مجھے کہہ رہے مارنے کو, یہ فجر کی نماز کے بعد سجدے میں رہتے ہیں ظہرین تک, ظہرین کے بعد سجدے میں رہتے ہیں مغربین تک, مغربین کے بعد یہ سجدے میں رہتے ہیں فجر تک. کہا ان کے آنے سے چاروں طرف برکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہا شفا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہا ان کے منہ سے سوائے محبت کے میں نے کچھ نہیں سنا ہے. کہا میں ان پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گا ہارون. کہا کہ وہاں سے ہٹا دو. اس کے بعد فضل ابن ربیع کے زندان میں رکھا, کئی برسوں تک رکھا. فضل سے کہا اب تم ان کو شہید کر دو. کہا میں نہیں مار سکتا ان کو. کہا یہ جب سے میرے زندان میں ہے ایسا لگتا ہے جیسے رسول آ گئے ہیں. کہا میں نہیں مار سکتا. کہا کہ فضل بن ربیع سے پھر یہ فضل بن یحییٰ کے زندان میں. جب فضل بن یحییٰ کے زندان میں کئی برس گزر گئے تو تب بھی یہی جواب آیا, میں ان کو شہید نہیں کر سکتا, میں رسول کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا. کہا کہ سب سے سخت ترین سپاہی کون ہے میرا؟ کہا سندی بن شاہق, سب سے زیادہ بغض اہل بیت رکھنے والا یہ شخص تھا. کہا سندی بن شاہق بغداد میں ہے, وہاں پہ بھیج دو. جب بغداد میں اس زندان میں آیا نا تو سندی بن شاہق نے پہلے سے یہ خاص زندان تیار کر دیا تھا. کہا کہ نہ کھڑکی ہوگی نہ چھت ہوگی, زندان میں ایک کنواں بنا. اس کنویں کو جو بنا دیا تو کہا ایسے نہیں, اس کے اندر لوہے کی میخیں چاروں طرف سے رکھ دو. کہا جب چاروں طرف سے رکھ دو تو کہا کہ بس ایک راستہ چاہیے جو اس کنویں تک پہنچے. کہا وہ کیوں چاہیے؟ کہا جب مار دیں گے تو لاشا بھی تو اٹھانا ہوگا. کہا کہ جب یہ تیار ہو گیا اس کے بعد امام کو رکھا گیا. جب امام کو رکھا گیا تو کہا کہ نہ روزانہ کھانا ملتا تھا نہ روزانہ پانی ملتا تھا. کہا کہ بس اتنا ملتا تھا کہ امام جو تھے نحیف و لاغر ہوتے جا رہے تھے. کہا کہ اس سے بھی کام نہیں چلے گا. کہا امام کو زنجیروں میں باندھ دو.
کہا کہ جب زنجیروں میں، اچھا زنجیریں بھی کیسی کہ گردن سے لے کے پیر تک زنجیریں تھیں، کہ اب امام کے ہاتھ بھی یوں رہتے تھے، نہ سر اٹھتا تھا، نہ جھک پاتے تھے، نہ بیٹھ پاتے تھے، نہ لیٹ پاتے تھے، اور کہا زنجیروں کا وزن ایک انسان سے زیادہ تھا۔ کہا جب زنجیروں میں باندھ دیا تو ایک وہ دن آیا کہ جب کہا کہ اب زہر دے دو ان کو۔ اب جب زہر دیا تو زہر دے تو دیا، اس کے بعد امام تنہائی میں، اللہ اکبر، تنہائی میں، اس کو غریب کہتے ہیں، غریب بغداد، جو 18 بیٹے 18 بیٹیوں کے باوجود اکیلے تنہا تڑپ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں باب الحوائج 3 ہستیاں ہیں جن کو آپ باب الحوائج کہتے ہیں۔ ایک وہ، اچھا باب الحوائج کون ہے؟ باب الحوائج سارے وہ ہیں جنہوں نے اپنی حاجتوں کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، کہ اللہ نے کہا کہ تم نے اپنی ساری حاجتیں قربان کر دی، اب سب کی حاجتیں تمہارے در پہ ہی پوری ہوں گی۔ کہا کون ہے پہلے باب الحوائج؟ کہا وہ ہیں جن کی حاجت بس اتنی تھی کہ اولاد زہرا عاشور کے دن کربلا میں پیاسی نہ رہے، کسی طرح سے پانی پہنچ جائے۔ کہا بازو قربان کر دیے، جان قربان کر دی علی کے بیٹے عباس نے۔ اللہ نے کہا اے عباس آج سے تم باب الحوائج۔ کہا دوسرے باب الحوائج کون ہے؟ کہا ایک ننھے سے مجاہد تھے رباب کے، جنہوں نے ماں سے وعدہ کیا تھا اور خیمے سے اس حاجت کے ساتھ نکلے تھے کہ جب تک یہ سپاہی علی اصغر ہو حسین کو آنچ نہ آنے پائے، حسین کو کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ لیکن کیا کرتے، ایک گردن چھوٹی تھی، تیر حرملا کا وسیع تھا، حسین کے بازو میں پہ وس ہو گیا۔ یہ زخم حسین کے لیے بہت بھاری تھا عزاداروں، زخم تو حسین نے سرتا پیر کھائے تھے، زخم تو اتنے تھے کہ جب سجاد کے پاس گئے اور پوچھا مولا، کوئی کہتا ہے 300 زخم تھے، کوئی کہتا ہے 900 زخم تھے، مولا رو کے کہتے زخم گننے والے تم گن نہیں سکتے، میرے بابا کے جسد پاک پر اس انگوٹھی کے برابر جگہ سالم نہیں بچی تھی، تم زخم کہاں سے گنو گے؟ میرے بابا صرف زخموں کا مجموعہ رہ گئے تھے۔ کہا کہ اتنے زخم تھے، لیکن عجیب بات روایت میں ملتی ہے کہ جب یہ زعفر جن آیا تھا کربلا میں تو اس نے جب میدان جنگ کو دیکھا تھا تو کہا میں نے دیکھا ایک نورانی شخص ہے جو سجدے میں ہے، چاروں طرف سے لاکھوں نے گھیر کے مار رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کسی زخم کی پرواہ نہیں تھی، میرے آقا بس اپنے بازو سہلائے جا رہے تھے، اس بازو کو سہلا رہے تھے کہ جب میں قریب پہنچا تو میں نے کہا کہ مولا یہ زخم کوئی خاص ہے؟ آپ تو سڑتا پیر اتنے بڑے بڑے زخم دیکھ رہا ہوں میں، آپ بار بار اس کو سہلا رہے۔ کہا یہ زخم نہیں، یہ میرے اصغر کی یاد ہے، یہ میرے اصغر کی یاد ہے جس کو میں سہلا رہا ہوں، میرے ہاتھوں میں میرے بچے کو نہر کر دیا۔ کہا یہ باب الحوائج۔ اور تیسرا باب الحوائج کون؟ کہا وہ جو کاظم ہے۔ کہا کاظم کیوں کہتے ہیں؟ کہا کاظم وہ ہے جو اپنے غصے کو ضبط کر لے۔ کہا کہ مولا کو غصہ کس بات پہ تھا؟ کہا مولا ہر وقت کربلا کو یاد کر کے غضبناک ہو جاتے تھے، لیکن وہ غضب جو ہے انہوں نے ایسا صبر کیا کہ نہ ان زنجیروں کو توڑا۔ کہا کہ امام تڑپ رہے تھے، اس ملعون سندھی نے گواہ بلانا شروع کیے، گواہ بلانا شروع کیے، زندان سے نکالا ہے، لٹایا ہے، امام زنجیروں میں تڑپ رہے۔ کہا گواہ بلا کے، کہا پہلے 70 گواہ بلائے اور کہا کہ دیکھ لو، کہا ان کو دیکھ لو کہ یہ جو ہیں اپنی موت مر رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ایک ایک دستخط کرتا جا رہا تھا، چند ہی تھے جو کہہ رہے تھے یہ تو سرتا پیر زخمی ہو چکے، ہم کیسے دستخط کریں؟ اس کے بعد یہ ملعون کہتا ہے 2 باتیں میں کرنے لگا ہوں جو عموماً پڑھی نہیں جاتی۔
لیکن میں کیا کروں, بچوں تک یہ نہیں پہنچے گا, وہ سمجھے گے پتہ نہیں کیا ہوا تھا, کچھ ہوا ہی نہیں تھا اس غریب امام کے ساتھ. کہا کہ جب سندھی بن شاہق, ایسے ہی تھوڑی لعنت بھیجتے ہیں ہم اس پر, کہا کہ جب سندھی بن شاہق نے سب کو بھیج دیا, اس کے بعد امام سے کہا آپ بھی دستخط کریں. کہا تم حجت اللہ سے جھوٹ بلوانا چاہ رہے ہو. کہا میں کبھی دستخط نہیں کروں گا. کہا سندھی نے تازیانہ اٹھا لیا, ہائے تازیانہ, ہائے شمر اور سجاد, کہا تازیانہ اٹھا لیا اور مارتے جا رہے تھے. امام کہتے جا رہے تھے ہائے سجاد, ہائے میرے تازیانہ نے کھائے, دستخط نہ کیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ اب اگر آپ نے دستخط نہ کیے تو میں وہ ظلم کروں گا. کہا کون سا ظلم؟ کہا 4 اتنی لمبی کیلیں منگوائی گئی لوہے کی, میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن بس اتنا جان لیجئے, ایک ہتھوڑا تھا اور یہ کیلیں تھیں. اس کے بعد میرے امام کا سر تھا, اور اس کے بعد ان کو اتنا زخمی کیا لا کے اور لوگوں کو کہ امام زہر سے بھی تڑپتے گئے. سلام اس امام پر جس نے گوشت کو زنجیریں کھا گئی, سلام اس امام پر جو زندان, تاریخ زندانوں میں رہے. کہا 4 مزدوروں کو بلا کے ایک لکڑی کے تختے پر امام کے لاشے کو رکھا. بغداد کی گلیوں میں رات کو کہتے جا رہے تھے یہ ہے رافضیوں کا امام, دیکھو کیا حشر کیا ہے. لوگ نکلتے آ رہے تھے. کہا کہ بغداد کے پل پہ جا کے امام کے لاشے کو پھینک دیا. جب جسد پاک کو پھینکا ہے بغداد کے پل پر تو شیعہ جمع ہونا شروع ہو گئے. کسی کو اجازت نہ تھی لاشے کے قریب آنے کی جب تک دستخط نہ کریں اس نامے پر جس پہ لکھا تھا کہ یہ اپنی موت مرے ہیں. کوئی شیعہ تیار نہیں تھا. ارے ہم سے تو وہ تصور نہیں ہو پاتا. آپ یہ سوچئے یہ شیعہ بغداد کے پل پہ کھڑے ہیں, میرے ساتھ چلیے, یہ پل بغداد ہے, سامنے امام کا لاشا ہے, آج بھی زنجیروں میں ہے. 3 دن تک اس طرح سے پڑا رہا لاشا. کہا ہمیں آواز آتی تھی کسی دکھیاری ماں کی, روتے روتے کہتی تھی میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے تمہارا, اے مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں. کہا 3 دن کے بعد جب لاشیں تک پہنچے ہیں تو کہا کہ ہم نے دفنانا چاہا تو کہا کیا کرے, زنجیریں اتارے یا نہ اتارے. کہا زنجیر اتارتے ہیں تو ساتھ ہمارے مولا کا گوشت آتا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا صحرا سے ایک جوان آیا, جب جوان آیا تو اس نے کہا میرے بابا کی وصیت ہے کہ انہی زنجیروں میں دفن کر دو. ارے یہی زنجیریں میرے بابا کا کفن بن گئی ہے. کہا کہ جب زنجیروں میں رکھا اور نماز جنازہ پڑھائی گئی, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور وہاں پہ بیٹیاں اپنے بابا کا انتظار کرتی رہ گئی. کہا کہ جب علی رضا مدینے میں تھے اچانک کھڑے ہوئے, جیسے ہی کھڑے ہوئے گھر میں سب نے پوچھا کیا ہوا, کیا ہو گیا. کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہمارے بابا کا لاشا بغداد کے پل پہ. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مَاتَمِ الْقَادِرِ. جہاں حق وہاں ہم, جہاں حق وہاں ہم. 110 110 TV 110 110 110 TV